السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الدین ولا تفرقوا، او کما قال اللہ تعالی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ محترم حاضرین، آج کا یہ دعوت و تبلیغ کا پروگرام اللہ پاک کے فضل و احسان سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک فکر اور ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیا جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے ہم نے وہ مقصد حاصل کیا؟ یہ موسم کی تلخی، یہ سفر، یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد کیا ہم نے اس مقصد کو پایا یا نہیں پایا؟ اگر تو وہ مقصد حل ہو گیا تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اگر غفلت میں ہے، کتنا وقت گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، بہت ٹائم ہوتا ہے، ابھی تک نہیں سوچا کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا، تو للہ تھوڑے وقت کے لیے ضرور سوچیں۔ درس کا مطلب سبق ہوتا ہے۔ جب سیکھنے والا سیکھنے کے لیے چل کے آتا ہے تو وہ لازمی بات ہے سیکھ کے ہی جاتا ہے۔ اگر ہم آئے اور چلے گئے، کچھ بھی نہ ملا، تو پھر ہم سے زیادہ خسارے میں اور کوئی نہیں۔ ان دینداروں کو جو خسارہ ملا، اس سے زیادہ وہ دنیا دار بہتر ہے جس نے کم از کم اس وقت میں دنیا تو بنا لی۔ ہم نہ دنیا بنا سکے نہ آخرت بنا سکے۔ تو میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، بڑی پائیدار چیزیں۔ اکثر یہ سوچ ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے بات کی ہے، چلو چھوڑو، فلاں بندہ بات کرے گا تو میں سمجھوں گا۔ یہ شخصیت پرستی، یہ شخصیت پرستی۔ اللہ پاک کو جس طرح عمر و صدیق پسند تھے، اسی طرح اللہ پاک کو بلال بھی پسند تھا، کہ یہ سارے عہد کا کلمہ بیان کرنے والے تھے۔ تو بات کو دیکھا جاتا ہے، بات کس کی ہے، بات کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا۔ انشاءاللہ باقی وقت جو ہے غور و فکر کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ میرے دوست نے بھی آپ کو آگاہ کیا، میں بھی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہر بندہ یہ فکر رکھ لے کہ میں بچوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ دنیا میں بھی ایک نفسا نفسی ہے۔ اگر یقین ہو کہ میری پیشی ہونی ہے، اس وقت پیشی ہونی ہے جب ساری دنیا، پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور اعلان ہو رہا ہوگا فلاں ابن فلاں کامیاب اور فلاں ابن فلاں ناکام۔ اب ناکام کے بارے میں جب لوگ سنیں گے تو منہ میں انگلیاں لیں گے کہ ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، یہ تو بہت بڑا تقریریں کرنے والا بہت بڑا حضرت صاحب تھا،
اسی سے منہ پہ سیاہی آ رہی ہوگی کہ میرا جب اعمال نامہ کھلا ہے تو میں کیسا ظاہر ہوا، اس وقت کی فکر کی۔ جس کام میں آج ہم لگے ہوئے، یقین کریں یہ کام بہت اعلیٰ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، لیکن ہم انصاف نہیں کر رہے۔ ایک بندہ 30 سال سے توحید کی دعوت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ بندہ 30 سال کے عرصے کے بعد کسی کو 2 لفظ بول کر نہیں سنا سکتا کہ اللہ کی توحید یہ ہے، تو اس نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا اس نے توحید؟ دنیا کا قصہ ایک بار سنتا ہے، پوری زندگی نہیں بھولتا۔ کاروبار کا منافع ایک بار سنتا ہے، ساری زندگی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ آخرت اتنی بیکار اور نکمی ہو گئی، 30 سال سنتا رہا لیکن کوئی فکر نہیں۔ یار اب تو غفلت چھوڑ دے، موت پورے ساز و سامان کے ساتھ تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ دنیا میں ایک بہت بڑا محاورہ چلتا ہے، بچہ پیدا ہوا، شکر الحمدللہ جی، بچہ 1 دن تک کا ہو گیا، 1 مہینے کا ہو گیا، 1 سال کا ہو گیا، خوشیاں مناؤ، سالگرہ مناؤ۔ کسی نے تھوڑے لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا یہ بچہ تو اپنی عمر کم کرتا جا رہا ہے، اگر 60 سال لے کر پیدا ہوا ہے تو سال بعد 59 سال رہ گئے، 60 نہیں ہے۔ یہ جوانی کو پہنچتا ہے، 18 سال کا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، خوبصورت چہرہ بن جاتا ہے، ماں باپ خوش، سب خوش۔ لیکن کبھی تھوڑا لمحہ کے لیے سوچ لو کہ یہ عمر تو کم ہو گئی، یہ تو دن بدن خسارے میں جا رہا ہے۔ فکر کے کئی انداز ہیں، لیکن کاش ہمیں فکر کرنی آ جائے۔ ان پروگرامات کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو دوستو، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فرعون۔ فرعون ہے کیا؟ ہم نے صرف اس مصر کے بادشاہ کو فرعون سمجھا ہوا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ فرعون کا معنی کیا ہوتا ہے۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون عہدے کا نام ہے، اور ہر اس شخص کو آپ فرعون کہہ سکتے ہیں جس کے پاس عہدہ ہو اور عہدے کا غلط استعمال کر کے ظلم کر رہا، وہ فرعون ہے، وہ فرعون ہے۔ عام لفظ بولا جاتا ہے ابو جاہل، مولوی بولتے ہیں، آپ نے سنو، اور لوگ بیچارے یہی سمجھتے ہیں جاہل کا باپ، جاہل کا باپ، بہت بڑی غلط بات ہے۔ اس کا بیٹا جو ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مومن ہے، جاہل نہیں ہے۔ یہ ابو جاہل کا معنی یہ ہے، یہ ابھی کنیت کے لیے، یعنی جہالت والا، جہالت کا ذہن رکھنے والا، گندی سوچ رکھنے والا۔ یہ نام آپ کو بہت ملیں گے عرب کے اندر۔ ابی ہریرہ، بلیوں کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ انسان کا باپ ہو سکتا ہے، حیوان کا باپ تو ہوگا ہی نہیں۔ یعنی بلیوں والا، جس کے گھر پہ ڈیرے پہ کچھ بلیاں تھیں، وہ صلہ رحمی کے طور پہ ان کو کچھ ڈال دیتا۔ یہ جانوروں کی عادت ہے، جو اس کو منہ میں ڈالے گا وہ اس کے قریب آئے گا۔ تو فرعون کون ہے؟ فرعون 2 قسم کا، ایک فرعون کردار 2 ہے۔ ایک کردار یہ ہے کہ اصل فرعون آج کا جو ہے وہ خواہش ہے، انسان کی اپنی خواہش۔
دوسرا فرعون جو ہے وہ احبار و رہبان کی شکل کے اندر ہے، مولوی صاحب اور پیر صاحب۔ ان دونوں کی نفی اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس کے اندر کچھ اس طرح کی ہے۔ جو خواہش والا تھا فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا ہوا؟ یہ وہ خواہش والا فرعون، سرکشی کرنے والا، اور جو احبار و رہبان کی شکل میں اس کے لیے بھی بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت زیادہ مولوی اور پیر، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ توبہ ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ، دونوں حوالے دوں گا آپ کو۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے بھی ہیں، اللہ کے راستے سے بھی روک۔ تو آج ان دو فرعونوں پہ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا فرعون جو خواہش ہے، آج اس خواہش نے ہمیں کہاں تک کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، ذرا آپ موازنہ کریں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کے معافی ضمیر میں بٹھائی جاتی ہے۔ آج کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی کان میں اذان کیوں دیتے ہو؟ اذان کا مطلب تو ہوتا ہے نماز، تو یہ بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ ارے اللہ کے بلیو، اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، اذان کا مطلب اطلاع ہوتا ہے، اذان کا مطلب اطلاع ہوتا ہے، آواز دینی ہے، کوئی بات کنوے کرنی ہے، کوئی سنانا ہے، کوئی پیغام دینا ہے۔ تو آپ پیغام دے رہے ہیں اس بچے کے معافی ضمیر کے اندر کہ لا الہ الا اللہ۔ اب وہی بچہ ایک ماحول دیکھتا ہے، جب وہ ماحول کے اندر پلتا ہے، اپنے باپ ماں کو دیکھے گا، باپ کو دیکھے گا، بھائی کو دیکھے گا، اپنے بزرگوں کو دیکھے گا، وہ ان کی کاپی کرنی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا تو اتنی سوچ ہوتی نہیں، وہ کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ اگر باپ گالی دے رہا ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ گالی دے گا۔ ماں گالی دے رہی ہے تو بچہ گالی دے گا۔ باپ جھوٹ بولے گا تو بچہ جھوٹ بولے گا، ماں جھوٹ بولے گی تو بچہ جھوٹ بولے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے، کاپی کرتا چلا جا رہا ہے، کاپی کرتا چلا جا رہا ہے، شعور کے اندر آتا ہے۔ پھر جب شعور کے اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں باپ کا کردار کیا ہے۔ یقین کریں، آپ یہ بات سن کر کوئی اتنا پریشان نہیں ہوں گے کہ اگر باپ مسجد میں جائے گا تو بیٹا بھی مسجد میں جائے گا۔ کچھ بد نصیب ہوتے ہیں بہت، یہ ماننے والی بات ہے، لیکن سارے نہیں، کیونکہ فطرت ہے نا، فطرت رکھی گئی انسان کے اندر، یہ کاپی کرتا ہے، یہ نقل کرتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ہوتے ہیں، زور بھی لگا لو لیکن ان کے نصیب میں نیکی ہوتی نہیں ہے۔ ان کی دنیا جو ہوتی ہے وہی الہ ہوتا ہے، گدھے کی طرح پیٹ بھر لیا، اچھل کودنے لگے، بس انہوں نے سمجھا کہ ہماری یہی کائنات ہے، اور نہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تیری پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے۔ اگر اللہ اکبر کی آواز آئی ہے تو اللہ کو بڑا مان کے چل پڑ۔ سیاستدان کی آواز آتی ہے تو 10 میل سفر کرتا ہے، اگر اللہ کے بڑے کی آواز آتی ہے تیرے سے 10 قدم نہیں اٹھائے جاتے۔ بتا تو کس رب کو مانتا ہے؟ کتنے 5 ٹائم کے نمازی ہیں ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو، مجھے نہیں بتانا نماز فرض ہے یا نہیں، اللہ کی عبادت ہے، کتنی نماز پڑھتے ہیں ہم؟
اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سب سے بڑی جو ہے وہ نماز ہے، یاد رکھنا۔ یہ ایسی واحد عبادت ہے جو نہ صرف عبادت ہے بلکہ دیکھنے والے کے لیے تبلیغ بھی ہے۔ 10 بندوں کے اندر سے ایک بندہ اٹھ کر آتا ہے، اس نے منہ دھویا، ہاتھ پاؤں دھوئے، ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد مسجد میں آ گیا، وہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے یہ، اس نے آ کے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لیا۔ اب 10 بندے اس کی پوری کارروائی دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی جھک جاتا ہے، کبھی زمین پہ ماتھا ٹیک دیتا ہے، اتنا عاجز ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ پھر جب وہ فارغ ہوتا ہے تو پوچھنے والا پوچھے کیا کیا، یہ تو کیا کر رہا تھا؟ کیا جواب ہوتا ہے؟ میں اپنے رب کی بندگی کر رہا تھا۔ تبلیغ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ رب تو سب کا ہے نا، اس 10 کا بھی رب، اس ایک کا بھی وہی رب۔ اب ان کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، یہ بھی بندہ، ہم بھی بندے، لیکن دیکھو بندگی یہ ہے، وقت آیا ہے تو سجدے میں گر پڑا ہے، لیکن جو نہیں کرتے وہ گدھے کے گدھے، اور کیا کہہ سکتے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب نماز سے روکتا کون ہے؟ کبھی کسی نے نہیں روکا، مولوی بھی نہیں روکتا، پیر بھی نہیں روکتا، ہمسایہ بھی نہیں روکتا، بلکہ کہتے ہیں شاباش بڑی اچھی بات ہے، فلانے کو اچھا نماز پڑھتا ہے، نیک سیرت ہے، لیکن پڑھتا نہیں۔ کون روکتا ہے؟ وہ اندر والا فرعون۔ وہ جو اندر فرعون بیٹھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ دے، کیا فائدہ، وقت ضائع کر رہا ہے۔ تیرے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک نوجوان فلمیں دیکھتا رہتا ہے، لیکن نماز کیا اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا؟ کبھی غور کر، اگر بھینس تجھے دودھ نہ دے، اپنا مقصد پورا نہ کرے، تو بتا تو کیا کرے گا؟ چارہ بھی ڈالے، پانی بھی دے، موسم کے لحاظ سے دھوپ چھاؤں میں دودھ نہ دے تو پھر ہاتھ میں ڈنڈا لے گا، خوب مرمت کرے گا، پھر کہے گا اس کو تیرے تے چھری پونی چاہیے، تو اس کام دی نہیں۔ بات ہے، نہ تو نے پیدا کی بھینس، نہ دودھ تو نے پیدا کیا، نہ اس کا کوئی مالک ہے، تو صرف چارہ لا کے ڈال دیتا ہے، اور تو اتنا حق جتا رہا ہے کہ اگر میرا مطلب پورا نہ کرے تو تجھے کاٹ ڈالا جائے گا، ڈنڈے مارتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، ایک بال کو پیدا کیا، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ تو اگر مقصد پورا نہ کرے اور پھر تجھے کچھ نہ کہے۔ نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو فساد آ رہا ہے، یہ برپا ہو رہا ہے فساد، کبھی طوفان کی شکل آ جاتی ہے، کبھی سیلاب کی شکل آ جاتی ہے، کبھی انتہائی موسم گرم ہو جاتا ہے، کبھی انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ اللہ پاک تمہیں سزا نہیں دے رہا، تم نے خود اپنی سزا تجدید کی ہے، لیکن اللہ پاک پھر کر کیا رہا ہے؟ لعلہم یرجعون۔ شاید ایک بیٹا پیار سے نہیں سمجھتا تو تھپڑ سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے نا۔ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے۔ ایک ماں ہے نا، ماں بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ بازار جاتی ہے، پیسے بچا کے خوبصورت سا کھلونا بچے کے لیے لیتی ہے کہ بچہ میرا کھیلے گا۔ اب اس نے آگے کھلونا رکھا، بچہ خوش ہو گیا، کھلایا، کھیلنے لگا، ماں دیکھ رہی، وقت گزر رہا ہے۔ اب ماں جو ہے اپنی محبت میں پریشان ہو رہی ہے، یہ کھلونا کا ہی بن کے بیٹھ گیا، میری طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ میرے سینے سے لگے، مجھے لپٹے، کھلونا ہی پکڑ کے بیٹھا ہے۔ تو ماں اٹھ کے کھلونا ایک سائیڈ پہ کر دیتی ہے، اسے کھلونا لے کے اپنی گود میں رکھ لیتی ہے کہ کھلونا لینے آئے گا، ماں کا پیار مل جائے گا۔ اب وہ بچہ جو ہے دوڑتا ہے، ماں مجھے کھلونا دے،
ماں کہتی ہے پہلے میرے گلے لگ پھر کھلونا۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کھلونا ہی دے۔ ماں بھول جاتی ہے مجھے کھلونا چاہیے۔ بالآخر ماں مجبور ہو جاتی ہے، وہ کھلونا اٹھا کے پھینک دیتی کہ جا دفع ہو، تو کھلونوں جوگا ہے میرے جوگا نہیں ہے۔ بے عین ہی اسی طرح مثال، اللہ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے کائنات کے اندر اس کو کھلونے دیتا ہے۔ یہ جائیداد، یہ جگیر، یہ اولاد، یہ مال، یہ کھلونے ہیں۔ انسان کا اپنا جو کچھ ہے نا، اللہ نے کسی کے ساتھ فرق نہیں رکھا۔ یقین کریں، جس کو آپ فقیر سمجھتے ہو، روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا حصہ اس کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ پانی اس کا بھی وہی، آپ کا بھی وہی۔ وہ تھوڑا گرم پی لے گا، آپ ٹھنڈا پی لو گے۔ وہ بہتے ہوئے کھال سے پی لے گا، آپ منرل واٹر بنا کے پی لو گے۔ پانی تو ایک ہی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اس کو ٹکڑوں کی شکل میں روٹی مل جاتی ہے، تجھے پراٹھوں کی شکل میں مل جاتی ہے۔ روٹیاں وہی دو ہیں، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، رات بھی وہی، تیرے لیے رات تو اس کے لیے بھی رات۔ کیا فرق ہے؟ لیکن ایک کے پاس کھلونے کم ہے، ایک کے پاس زیادہ ہے۔ کس طرح کھلونوں میں مگن ہو گیا، تجھے اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گیا۔ لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میرا موضوع یاد ہے آپ کو؟ دو فرعون۔ اب ان دو فرعونوں نے کیا کیا؟ اپنے مقصد کے لیے بانٹنا شروع کر، جس کو کہتے ہیں فرقہ تفریق۔ ایک فرعون دنیا داری میں آیا، اس نے کہا یہ میرا، اپنے بھائی کے مال کے اوپر قابض ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ وراثت اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میراث جس کو کہتے ہیں، آج تک انگریز کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ قرآن کے اس مسئلے کو بدل سکے، اتنا پیڈنٹ مسئلہ۔ لیکن اندر والا فرعون کہتا ہے اسی ماں کے بیٹے کو ذلیل کر کے اس کی جائیداد ہڑپ کر لے جس نے تیری ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کوئی فرعون ہوگا؟ جو وہ فرعون تھا، وہ اپنے مجلس والوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، جو قریبی تھے۔ صرف ظلم کس پہ کرتا تھا؟ بنی اسرائیل پہ، جو غلام تھے، جو اس کے ساتھ والے تھے، ساتھ دینے والے تھے، ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ عیاشیاں کرواتا تھا۔ یہ قارون جو تھا یہ بھی بنی اسرائیل کے اندر سے تھا، لیکن اس کو عیاشی کروائی، مال و متاع بنانے لگا۔ ایک وہ فرعون تھا، اچھا تھا یا برا؟ مصر والا فرعون اچھا تھا یا برا تھا؟ برا تھا، برا۔ قرآن کہتا ہے برا تھا۔ کہہ دو یار، شرمانے والی کیا بات، برا تھا۔ لیکن وہ فرعون اپنوں کا خیال ضرور رکھتا تھا، اپنوں کا خیال ضرور رکھتا تھا۔ آج جو فرعون ہے اپنوں ہی کا گلا کاٹتا ہے، بتائیے اب بڑا کون فرعون ہے؟ اپنے بھائی کی جائیداد چھین لینا، اس کو ذلیل و رسوا کر دینا، اس کی وراثت کو دبا لینا، بہنوں کی وراثت کو دبا لینا، بچیوں کو ان کی وراثت کا حصہ نہ دینا، خالی جہیز پہ ٹرکھا دینا۔ بتاؤ اس سے بڑا اور کیا فرعون ہے؟ یہ وہ اندر والا۔ اگر ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھیں، یقین کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت سے تھوڑے لوگ، بہت بڑے لوگوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کردار سے غالب آ جاتے ہیں۔ مومن ظلم نہیں کرتا، کسی سے بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، تم پہ ظلم بھی
نہیں ہوگا۔ اب عام انسان پہ ظلم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جو اپنے ماں جائے کے ساتھ ظلم کرے، اس کو محروم کر دے، اس کی جائیداد چھین لے، اس کا حق دبا لے، تو اس کو کیا مومن کہو گے؟ دنیا کو چراغ دکھانے والا اگر اپنا چہرہ سیاہی کے اندر سیاہ کر چکا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب بننے لگا فرقہ، 3-4 مفاد پرست مل گئے، یار تو ٹھیک کر رہا ہے، نہ دے ان کو۔ ایک فرقہ ادھر بن گیا کہ میرا حق ہے، بات لڑائی جھگڑے فساد کیس تک چلی گئی، معاشرہ پریشان ہے، گھر گھر کی پریشانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، دعا سلام قطع کلامی سب کچھ چل رہا ہے۔ اس سے اگلا جو فرقہ بننا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جائیداد کا بھی مسئلہ نہیں، پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، وہ دوسرا فرعون جب بھائیوں کو درمیان میں جدا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف دین کے نام پہ جدا کرتا ہے۔ ایک نے دنیا کے لیے، مال و متاع جائیداد کے لیے بھائیوں کے درمیان تفریق پیدا کی، بہنوں کے درمیان تفریق پیدا کی۔ لازمی بات ہے، ظالم ہے، مجرم ہے، بے انصاف ہے۔ تو جو اس سے بڑھ کر، میرے استاد کہا کرتے تھے، آپ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر بشیر صاحب فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک قاتل سنگ دل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول کتنی دیر تکلیف میں مبتلا رہے گا؟ خیر مار دیا یا تلوار ماری یا جو بھی کیا، چند سیکنڈ یا چند منٹ کی بات ہے، اس کے بعد مقتول جو ہے وہ مر جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ظالم اور قاتل کے دی ہوئی تکلیف ہے جو چند منٹوں یا سیکنڈوں کی ہے، لیکن اس ظالم مولوی کی دی ہوئی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم نے اس کا عقیدہ اپنا لیا اور جہنم چلے گئے تو اللہ فرماتے خالدین فیہا ابدا، وہاں نہ موت آئے گی نہ مر سکو گے، اسی آگ میں جلو گے۔ تو ظالم بڑا کون ہوا؟ اور ہم ہی اس کا دفاع کرنے والے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جب توحید کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ساڈے علماء کوڑے نے، تسا سچے وے، وہ قرآن ہی جان دین، حدیث ہی جان دین، پیو مولوی، ڈاڈا مولوی، پڑاڈا مولوی، سارے مولوی مرو تو کل تھی کہ سارے مولویوں کی بھی یاد پہ گریبان پکڑ لیتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی پوچھے لڑائی کیوں ہے بھائی، وہ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو بات کیا نکلتی ہے؟ جی اس نے ہمارے مولوی کو برا کہا اس لیے لڑ رہے ہیں۔ واہ واہ، اسلام کے لیے لڑائی تو نے نہیں لڑی، حق کے لیے لڑائی تو نے نہیں لڑی، رشتہ داروں کے حقوق کے لیے لڑائی تو نے نہیں لڑی، اس کے لیے لڑ رہا ہے جو تیرا گھر بھی کھا رہا ہے، تیرا مال بھی کھا رہا ہے، تجھے جہنم میں بھی لے جا رہا ہے۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے بڑا بھی کوئی فرعون ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی فرعون ہوگا۔ من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں، اپنے دین میں، اپنا دین کون سا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا دین اسلام ہے، اور کوئی دین ہو سکتا نہیں۔ اور جس نے اپنے دین میں فرق پیدا کیا، تفریق پیدا کر دی، کانوا شیعاً، وہ گروہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ لستا منہم فی شیء، اے پیغمبر وہ تیرے نام پر چاہے انگوٹھے چومے، چاہے میلادیں منائے، جھومر ڈالے، سبز پگڑیاں باندھ لے، تیرے جوتے کا نشان سینے پہ سجا لے، لستا منہم فی شیء، جنہوں نے دین میں فرقہ بنا دیا ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی بات مانیں گے یا نہیں؟ مانیں گے تو قرآن کہتا ہے نہ فرقہ بناؤ نہ فرقہ بنانے والے کا ساتھ دو۔ اچھا اب اگلا سوال یہ ہے، لوگ الٹا ہمیں فرقہ کہتے ہیں،
یہ بھی غور کیا ہے کبھی؟ یار پہلے کبھی ایسا نہیں سنا تھا، یہ نئے آ گئے ہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی قبر، نہ کوئی مزار، نہ کوئی میلاد، نہ کوئی مولود، یہ تو نیا ہی فرقہ آ گیا۔ الٹا فرقہ ہمیں کہتے ہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں آ جاؤ بھائی اتفاق کر لیتے ہیں، قرآن مانتے ہو؟ جی مان ہم بھی مانتے ہیں۔ اب قرآن جس کو فرقہ کہے گا وہ فرقہ ہوگا، جس کو قرآن جماعت کہے گا، مومن کہے گا، وہ مومن ہوگا۔ اتفاق ہے؟ ہاں جی اتفاق ہے، کہہ دیں گے اتفاق ہے۔ اب قرآن کہے مردہ نہیں سنتا، مولوی کہے سنتا ہے، فرقہ کون ہوگا؟ انصاف سے بولو نا، ذرا دل پہ اندر والے اس فرعون کو ہلانا پڑے گا جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اس کی جڑیں کاٹو۔ فیصلہ قرآن سے لے رہے ہیں، یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دو، اگر مانتے ہو تو پھر قرآن کی ہی مانو، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت تک مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، اموات غیر احیاء۔ اگر کوئی کہے کہ مردہ قبر میں پڑا ہوا باہر سے آنے والی اذان کو بھی سنتا ہے، سنتے زندے ہیں یہ مردہ؟ زندے سنتے ہیں، تو جب قبر میں مردہ دفن کرتے ہو اذان کیوں دیتے ہو؟ غور کریں نا، نظریہ، عقیدہ کہ یہ اب اذان سن کے اٹھے گا، اٹھ کے نماز پڑھے گا، اور یہ نماز پڑھے گا تو منکر نکیر آئیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بڑا نیک بندہ ہے یار، چلو واپس چلتے ہیں۔ اس کو نہ پوچھو، سارا نظام ہی الٹ کر۔ حساب و کتاب کب ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ پکڑ کتاب، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی، حساب کر کے خود فیصلہ کر لے کہ تو مجرم ہے یا مومن ہے۔ تو حساب ہوگا کس سے؟ قیامت والے دن ہوگا کس سے؟ یہ بھی سمجھنا ہے نا، زندے سے۔ کیا حساب کس سے ہوگا؟ زندے سے۔ زندے نے غلط کیا، زندہ ہی جواب دے گا، اگر غلط کرے زندہ جواب مردہ دے تو ٹھیک ہے، غلط ہے نا، غلط ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک مردہ ہے، مولوی کہتا ہے نہیں نہیں زندہ ہے، تمہیں کیا پتا؟ ایک مولوی پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قبرستان جایا کرو تو شلوار پہن کے جایا کرو، چادر نہ پہنی کرو۔ کیوں جی؟ بے پردگی ہوتی ہے، مردہ آپ کی بے پردگی دیکھتا ہے، اور تجھے شرم نہیں آئی؟ 6 فٹ زمین کے نیچے سے اگر وہ دیکھ سکتا ہے تو شلوار کوئی بہت بڑی دیوار ہے اس کے لیے؟ کچھ تو حیا کر۔ اب سننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں نا، سننے والے بھی عقل سے فارغ ہوتے ہیں، وہ استغفر اللہ کہنے کے بجائے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہ سبحان اللہ کہنے والے بھی ویسے ہی، انہوں نے سمجھا ہوا ہے شاید یہ بھی کوئی بہت بڑا انعام ہے، حالانکہ سبحان اللہ کہنے کے بعد انسان قید میں آ جاتا ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کہہ کر انسان قیدی ہو جاتا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اگر مانے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سبحان اللہ جب کہے گا تو کہے گا کہ ہر قسم کی عیب سے پاکیزگی صرف اللہ کو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر ساری کائنات مجبور ہے لیکن اللہ مجبور نہیں ہے، لہذا اس کی تعریف ہے سبحان اللہ۔ تو وہ مردے کو تو با اختیار سمجھے بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے یا استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے؟ کمال ہے۔ کہا کس نے؟ تجھے تو پتہ نہیں تھا ملک صاحب، چودھری صاحب، تو حال چلانے والا تھا، پانی لگانے والا، دیہڑی کرنے والا تھا، تجھے کیا پتا؟ جس نے تجھے اس راستے پہ لگایا، پھر کہوں گا قرآن سے پوچھ وہ کون ہے جو اللہ کی کتاب سے تجھے ہٹا رہا ہے، اس کے خلاف لے جا رہا ہے۔
وہ فرقہ ہے اور وہ اعلانیہ جو ہے اللہ کی بغاوت کروا رہا ہے، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تو اس کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے، معاہد کے ساتھ جھگڑتا ہے، فساد کرتا ہے، کہ تو میرے مولوی کو برا کہتا ہے، تیری جرت کیسی ہے؟ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا امام ہے، ہمارا فلاں ہے۔ اچھا امام عزت والا ہو گیا، اللہ کی کوئی عزت نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی عزت نہیں ہے، اس قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کچھ تو حیا کر، کچھ تو خیال کر، کیا تیرا ایمان ہے، کیا تیرا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بندے ضد چھوڑ دے، ورنہ فرعون دنیا کے اندر بہت ہیں جن کے اندر تیرا شمار بھی۔ یہی مقصد ہے ہمارا، ہم پردہ اٹھاتے ہیں کہ پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، نہ ہی ہم مولویوں کی طرح جماعت بناتے ہیں کہ جماعتیں بناؤ مال کماؤ، مدرسے کے نام پہ پیسے انہوں نے دن رکھے ہوئے، ایک میلاد کے نام پہ لے لیتا ہے، ایک جو ہے کہیں وہ ماڑا موٹا ثانیہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے چلو جی ان کی امداد کرنی، امدادی کیمپ لگا لیتا ہے۔ یعنی مختلف شکلوں کے اندر مال اکٹھا کرنا ہے۔ بھائی ہمارا یہ مشن نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ عذاب آیا ہے، کسی قوم پہ عذاب آیا ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے، تو ہم توبہ کریں گے یا ان کی عذاب آنے والوں کی مدد کریں گے؟ سوال ہے۔ توبہ کریں گے۔ اگر اتفاق ہو گیا، کوئی وبا آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، مولوی کا کیا کمال ہے؟ مولوی ہم چلے، ہم اندھے، ہم خود کیوں نہیں دیتے؟ ان کی مدد ہم خود کیوں نہیں جا کے کر دیتے؟ ارے تو ادھر بھاگتا ہے مولوی کے کہنے پہ، تیرے گھر میں ماں باپ بھوکا پڑا ہوا ہے، کبھی شرم آئی ہے تجھے؟ زندہ باپ بلک رہا ہے دوائی سے، زندہ ماں خوراک سے بلک رہی ہے، تیرا ہمسایہ اتنا غریب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے لیکن شام کو اس کی ہانڈی نہیں پکتی، اس کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے رات کو سو جائے، صبح تک اس شخص کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، صرف یہ کہیں گے علماء کی خدمت کرو، مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ مسجد کے اندر تو مولوی نے آنا ہے، اڈا اس کا بن رہا ہے نا۔ آپ کو کبھی مولوی یہ نہیں کہے گا تو ایسا ٹرسٹ بنا لو جس سے غریبوں کی مدد ہو، محتاجوں کی مدد ہو، مفلسوں کی مدد ہو، نہیں کہے گا۔ اگر کہے گا تو اس کے سارے گاہک تو ادھر چلے جائیں گے۔ دوستو مسائل کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ساتھیوں نے کوئی کوشش کی ہے، آپ سے کسی 1 روپیہ تو نہیں لیا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو درس سنایا ہے، بولے ہیں، انرجی لگی ہے ان کی، کیا لالچ ہے آپ سے؟ صرف یہی ہے نا کہ آپ انسان ہو، جہنم میں جلنے سے بچ جاؤ، ایک عقیدہ بناؤ، فرقے کو چھوڑ دو۔ جو توحید پہ ہے وہ جماعت ہے، جو توحید سے ہٹے گا وہ فرقہ ہے۔ اب تو یہاں یہ حال ہے، توحید بھی بانٹی گئی ہے نا۔ دعویٰ توحید کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ شرک ہو جائے گا، توحید ختم ہو جائے گی۔ اصحال ثواب ہوتا ہے، جی سنا ہے نا آپ، اصحال ثواب ہوتا ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا پوچھے اصحال کا معنی کیا ہوتا ہے، ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصحال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے مزدوری، بدلہ۔ مزدوری آپ کریں، دے مجھے دے، کوئی انصاف ہوگا؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ ایک کسان ہل چلائے، گندم اگائے، تھریشر کر کے اٹھا کے ساری مجھے دے دے، ہے کوئی عقل سے فارغ ایسا؟
نہیں، ایصال ثواب، بدلہ کام کس نے کیا؟ زندے نے۔ بھیجا کس کو جا رہا ہے؟ مردے کو، ضرورت ہے اس کو۔ یہ روٹیاں، یہ دودھ، یہ فروٹ، قرآن کلمہ کلام پڑھنے کے بعد جب اس کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، کھاتا کون ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مولوی کے سامنے دودھ بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، کلمہ کلام ہو جاتا ہے، مولوی کسی کو گوشت نہیں دیتا، چاول نہیں دیتا، دودھ نہیں دیتا، گلاس پانی والا دیتا کہ تھوڑا تھوڑا پی لو ثواب ہوا۔ غور کیا کبھی؟ کسی مولوی نے دودھ دیا اور تھوڑا تھوڑا پی لو ثواب ہوگا؟ نہیں دے گا۔ اس کی نیت کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ پانی کا ثواب ہوتا ہے، دودھ کا نہیں ہوتا۔ اور بھائی سارے چکر ہیں، اس کے پیچھے پڑو گے تو فرقے بنو گے، فرقے بنو گے تو جہنم جاؤ گے، کیونکہ لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کوئی تعلق باقی نہیں رہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو پھر موحد بنو، پھر توحید پہ آؤ۔ پھر آپ دیکھ لیں بزرگ جو ہیں وہ مرتے نہیں نقل مکانی کا، نہ بزرگوں کو مرے ہوئے نہ کہنا۔ پتہ نہیں ان کے بزرگ کیسے ہوں گے، قرآن تو نبیوں کو کہہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہے یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے اس کے اوپر موت طاری کر دی، تو جو مر جائے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ آخری رسول کے لیے کہا سورہ زمر انکا میتون وانہم میتون، اے رسول تو بھی میت ہوگا، جو میت ہو جائے وہ زندہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پہ موت کھڑی ہوئی، جب وہ موت آئی، سکرات الموت لگی، اس کے بعد کیا ہوا؟ یعقوب زندہ ہو گیا یا مر گیا؟ تیرے بزرگوں کی پتہ نہیں کیا اتنی شان ہے کہ توبہ تو دوبارہ نام نہیں لینا کہ بابا جی مر گئے ہیں۔ اچھا بابا جی نہیں مرے؟ نہیں مرے تو قبر کیوں بنائی؟ قبر کس کی ہوتی ہے بھائی؟ زندوں کی تو نہیں ہوتی، زندوں کے گھر ہوتے ہیں، مردے کی قبر ہوتی ہے۔ تو آپ نے مزار کیوں بنائی، قبر کیوں بنائی؟ ارے جھوٹے تو خود اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے یہ مر گئے، ابھی بھی نہیں مانتا، ابھی بھی نہیں مانتا۔ ایک اور گروہ ہوتا ہے، وہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ قرب قیامت آئیں گے، سارے ایمان لے آئیں گے، کافر مومن سب ایمان لے آئیں گے، 40 سال وہ رہیں گے، اس کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے اور پھر قیامت آئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پہ بھی غور کر، حق اور باطل کی جنگ قیامت تک رہے گی، جب سارے مومن ہو جائیں گے تو جنگ ختم نہیں ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی آج مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے کہہ دے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، کہے گا قیامت تک محمد رسول اللہ ہوگا؟ تو اعلان کیا ہے؟ تیری زبان نے کیا کہا ہے؟ اب قیامت تک نہ عیسیٰ آئے گا نہ عیسیٰ رسول اللہ کہا جائے گا، ورنہ کلمہ بدلنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر ہو، پھر ان کی زندگی کے اندر کون سی کتاب لازم تھی؟ انجیل تھی، تو کیا آنے کے بعد انجیل پہ عمل ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن والا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل والا رسول عیسیٰ علیہ السلام، یا تو پھر قرآن کو تم پیچھے کر دو گے، انجیل کو مانو گے، اگر تم انجیل کو نہیں مانو گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟
تجھے کیا پتا تھا ملک صاحب بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نہیں آنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس فرعون نے تجھے کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی۔ سب سے بڑا حملہ کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت جائے۔ اب ملک صاحب صبح صبح اٹھتے، ہاتھ میں تسبیح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 دفعہ پڑھ، 101 تسبیح جیب میں، اب چل پڑا۔ اگر کوئی غریب آدمی سب چارہ تھوڑا کاٹ رہا ہے تو گریبان سے جا کے پکڑا، تیری ایسے تیرے باپ کا۔ اگر تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ سوال کر لے زمین کس کی، نباتات اگانے والا کون، پانی کس کا، موسم کس کا، تو کس کا، اب تو بتا تیرے باپ کا، سمجھ آ جائے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو تو کہتا رہا ہے، تیرا تو اعلان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کائنات کا مالک کوئی اور نہیں ہے۔ آج تو مالک بن کے اس اللہ کے بندے کو گھسیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ صرف فرعونیت، میں اور میرا۔ بڑے بڑے فرعون دنیا کے اندر اٹھے ہیں، اٹھتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن فرعونیت کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ مومن فرعون نہیں ہوتا، مومن ظالم نہیں ہوتا، مومن فرعون کی نفی کرنے والا ہوتا۔ ایک اور گروہ اٹھا، نام اس لیے نہیں لیتا، میرے دوست ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار تم نام لیتے ہو، میں نام نہیں لیتا، چھوڑ دیا میں نے نام لینا، سمجھنا آپ کا کام۔ دوست کہتا ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، وہ بھی توحیدی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، 2 روایت سے اور 1 قرآن سے ثابت کر۔ اب آپ بتائیں، پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹا تھا یا سچا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرما رہا ہے ذکر کر، سنا ان ظالموں کو جو ابراہیم پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کتاب میں پڑھ کے سنا کہ وہ سچا تھا، اللہ کا نبی تھا اور سچا تھا۔ جس کو اللہ سچا کہے تو جھوٹا کہے، تیرے سے بڑا ظالم اور کون ہو؟ سمجھ آ رہی؟ یہ کہتا کون ہے؟ ہندو؟ یہ توحید کا دعوے دار ممبر پہ کھڑے ہو کر ہم موحد ہیں، اسی جنت نہ گئے تھے، کوئی اور جان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، مخلوق مجبور ہے، انسان بھی مخلوق ہے، آنکھ بھی مخلوق ہے۔ اب موعد یہ کہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے، حوالہ کیا دیا؟ او جی بخاری دے اندر لکھیا پیا جی العین حق، العین حق۔ عقل جب کام چھوڑ جائے تو پھر موجیں ہی ہوتی ہیں۔ اب اگلا معنی تم نے کیوں بنایا؟ عین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھ۔ حق کا معنی حق۔ میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے، بگاڑا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ مولوی تو نے مانا کر دیا کہ نظر لگنا حق ہے، ظالم تو نے ظلم کیوں؟ ذرا
اگر تیرے پاس کوئی واقعی دلیل ہے، کیونکہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے نا، نظر لگانے والے اکٹھے کر، کسی اپنے دشمن پہ نظر لگا، یا پھر تیرا علاج میں کرتا ہوں، ایک بڑا کاٹنے والا کتا تیری طرف چھوڑ دیتا ہوں اور تو نظر لگا، کتے کی آنکھیں بند ہو جائیں، کتا بجائے تجھے کاٹنے کے تیرے پاؤں پڑ جائے، پھر میں تیری بات مان لوں گا۔ اگر کتا تیری بوٹی بوٹی کر دے تو کچھ شرم کر کے، تیری نظر کے اندر کوئی تاثیر ایسی نہیں ہے۔ نظر مخلوق ہے، ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ یہ ہمارے موحد لوگ ہیں، ہمارے موحد لوگ۔ پھر جادو سنا ہے نا آپ نے؟ جادو ہو جاتا ہے جی، اور ظالموں نے اللہ کے رسول پہ ڈائریکٹ الزام لگایا۔ اللہ پاک بھی اپنے رسول کی تسلی بیان فرما رہا ہے، سورہ فرقان، سورہ بنی اسرائیل، دو جگہ اللہ نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا ہے، 3 فتوے ان کے اوپر، 3۔ پہلا فتویٰ ظالم، دوسرا فتویٰ گمراہ، تیسرا فتویٰ کبھی یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے رسول کے اوپر الزام لگایا۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، گمراہ۔ پہلے کہا ظالمون، قال الظالمون ایک فتویٰ، فضلوا دوسرا فتویٰ، گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ کبھی بھی صحیح راستے پہ آ نہیں سکتے۔ 3 فتوے ہیں، اب تو یہ 3 فتووں کا بوجھ اٹھائے گا یا اللہ کے خوف سے ڈر کر یہ کہے گا کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، لیکن مولوی تو کہتا ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور سارے ترجمے والے لکھتے ہیں ما انزل علی الملکین، اور ظالموں کو اللہ سے کیا لکھتے ہیں؟ جو 2 فرشتوں پہ نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما تنزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ حق کے سوا فرشتے نازل نہیں کرتا، تو نے کفر فرشتوں پہ نازل کروا دیا، تیرے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ حالانکہ معنی کیا تھا؟ ما انزل علی الملکین، 2 فرشتوں کے ذریعے کچھ نازل نہیں ہوئی، یہ ما نافیہ ہے۔ مولوی نے مصولہ بنا دی، وہی مولوی ہے، بڑی ساری پگڑی ہے، تقریر بڑی کرتا ہے، بڑے ڈیل ڈول سے رہتا ہے، اور تو خوش ہو کر جا کر اس طرح ہاتھ باندھ کے اس طرح ڈال دیتا ہے، یہ تیرا مال بھی کھا رہا ہے۔ آیت پڑھی تھی نا میں نے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، مال بھی کھا رہا ہے، اللہ کے راستے سے بھی روک رہا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، برا یہ رونا تو ہم روتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ جہاد کرو۔ اس کے 3 طریقے ہیں، طاقت سے جہاد کرو ظلم کے خلاف، شرک ظلم ہے، بدعت ظلم ہے، بے دینی ظلم ہے، ہم جہاد کریں گے۔ اگر طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو زبان استعمال کرو، جہاد کرو۔ اگر زبان کی بھی طاقت نہیں رہی تو آپ برا سمجھو، ان لوگوں کا ساتھ مت لو۔ آخری بات کیا ہے؟ ان لوگوں کا ساتھ مت دو۔ اگر کوئی ان مولویوں کی قدر کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی جنگ لڑتا ہے معاہدوں کے ساتھ، یاد رکھے کل قیامت والے دن سورہ بروج پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور وہ جلانے والا عذاب ہے، حریق ہے، حرق سے ہے۔ تو اگر کوئی مومن کو مواحد کو تنگ کرے ان ملاؤں کی وجہ سے،
ان جو فرعون بنے بیٹھے ان کی وجہ سے، تو وہ سوچ لے ایک تو مال بھی برباد کر رہا ہے، اپنا جہنم کا راستہ بھی دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مومنوں کا دعویٰ بھی انہی کے اوپر ہوگا قیامت والے دن، اللہ تیسری سزا بھی دیں گے کہ میرے بندوں کو تم نے کیوں تنگ کیا۔ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کل خوانی چلتی ہے نا، اچھا کئی بھائی ایسے ہیں منہ کے معاہد ہیں، چھوڑتے کچھ نہیں، کل خوانی آ جائے پیٹ ہی بھرنا ہے نا یار، او یار کہیں کو نہ بھیا نہ چھوڑو نہ، اگر قیامت والے دن اللہ نے کہہ دیا اس کو چھوڑ دو، اس کو یہیں کھڑا رہنے دو، کتنا دن ہے؟ 50,000 سال کا دن، کھڑا رہنے دو، تیری طبیعت نہیں بن جائے گی؟ آج تو اللہ کے دین کی بے قدری کرتا ہے، کل قیامت والے دن تیری قدر نہیں ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، دنیا میں سزا یہ ہے کہ تیرے اوپر معیشت تنگ کر دی جائے گی، مال ہونے کے باوجود تیرا منہ اتنا کھلا ہوا ہے، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کھڑا کیا جائے گا، یہ شکوہ کرے گا، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے کیوں اندھا کیا، مرا تھا تو ٹھیک تھا۔ جواب مل رہا ہے قَالَ كَذَلِكَ، كَذَلِكَ کا مطلب وہ ایسا ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا تیرے ساتھ۔ آتت کا آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، پڑھ پڑھ کے سنایا گیا، تجھے بتایا گیا ان فرعونوں سے بچ جا، ان فرقہ بازوں سے بچ جا، ان شرک کے یعنی بہت بڑے دعوے داروں سے بچ جا، معاہد کا ساتھ دے، قرآن کے ساتھ چل، اللہ کے رسول کی عملی زندگی کو اپنا۔ لیکن اس وقت تجھے یہ باتیں بہت بری لگی تھی، اس وقت تو اندھا تھا، آج میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے دنیا میں میرے قرآن کو بلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تو بھی اسی طرح بلا دیا گیا۔ اللہ ایسے برے وقت سے بچائے۔ کھا گنو نہیں جدو لبدہ کھا دیا ہو، کل خانی دا ملے یاری دا ملے۔ ایک اور گروہ بھی ہے وہ کہتا ہے یار چاہے جیسا بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ اللہ کہتا ہے حرام، شراب بھی حرام، غیر اللہ کی نیاز بھی حرام، تو شراب پہ بسم اللہ پڑھ کے پی لیا کرو۔ مولوی کو بھی کہا کرو مسجد میں شراب لے آئے، بسم اللہ پڑھ کے بوتل، یار کچھ حیا شرم ہونی چاہیے۔ تو آرڈر آ گیا ہے جی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرے ساتھیوں کا آپ کو کوشش کر کے سنانا قبول فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو جائے۔ پھر گزارش کروں گا چیک کریں، جن جن کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو اللہ کی کتاب پہ چیک کریں، مجھے بھی چیک کریں، مجھے صحیح پائیں، اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، اگر مجھے غلط پائیں آپ کو اختیار ہے مجھے چھوڑ دو۔ جب ہم یہ معیار بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔